السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، عام طور پر عموماً ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، قربانی کے دن قربانی کے جانوروں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب سلوک کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، اس کو پھول پہنانا، اس کو نہلانا، یعنی بہت ساری چیزیں۔ تو آئیے ذرا یہ معلوم کریں کہ شریعت مطہرہ میں یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے جانور کو دھونا اور اسے نہلانا، شیمپو وغیرہ لگا کر کے، اسی طرح سے قربانی کرنے سے پہلے پورے گھر والوں کا جانور کے پاس جمع ہونا، اکٹھا ہونا، سب کا چھونا، اسی طرح سے قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کرنا۔ بعض لوگ عقیقہ اپنے بچوں کا یا خود کا نہیں کرتے، صرف قربانی کرتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں، استغفر اللہ، عقیقہ کے جانور ہی میں قربانی کافی سمجھتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ قربانی الگ چیز ہے اور عقیقہ یہ دوسرا، اس کا الگ مسئلہ ہے، اس کا الگ حکم ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے پاس جا کر بعض لوگ روتے ہیں، چومتے ہیں، اور استغفر اللہ۔ اسی طرح جانور ذبح کرتے ہوئے سب کا اجتماعی طور پر دعا پڑھنا، اسی طرح قربانی کے جانور پر پھول وغیرہ کی برسات کرنا، بارش برسانا، اس پر پھول چڑھانا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قربانی صرف پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ ہی کو جائز ہے۔ اسی طرح سے بعض قربانی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محرم کی طرح ہیں، یعنی جیسے حاجی لوگ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ایسے ہی عطر لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی عورتوں سے ہم بستری کرنا صحیح ہے۔ حالانکہ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب درست نہیں ہے، یہ سب عقیدہ رکھنا۔ اسی طرح بعض لوگ جانور ذبح کرتے ہوئے وضو کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بھیا وضو کرو، بے وضو کیسے ذبح کرو گے؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلے اٹھا کے لاتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے کے بعد داڑھی وغیرہ مڈوانا تو ویسے بھی بہرحال یہ حرام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ مونچھ داڑھی آج مڈوانے کا دن ہے، یہ یقیناً یہ اسلامی شریعت کے خلاف بھی ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بعض جگہوں پر کہ قربانی ذبح کرتے وقت وہ کٹورے میں پانی وہ خون لیتی ہیں، کچھ کل لیتے ہیں کچھ لوگ، اور محبت میں اس کو پی جاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تمام سب چیزیں یہ غلط ہیں اور یہ خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بدعات اور جاہلی رسومات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔